کہ ترکی کے شہر استنبول میں پاک افغان مذاکرات آج بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ وفود نے گزشتہ روز 12 گھنٹے تک مذاکرات کیے۔ مذاکرات میں مانیٹرنگ میکانزم بنانے پر تبادلہ خیال ہوگا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کے خلاف افغانستان سے دہشت گردی روکنے پر ہی توجہ رہے گی۔ اسی پر تفصیلات کیا ہیں جانتے ہیں، نمائندہ خصوصی سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ بتائے گا کیا تفصیلات آ رہی ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، آپ نے جیسے ابھی بتایا 12 گھنٹے کل مذاکرات چلے ہیں۔ مانیٹرنگ میکانزم بنانے پر بات چیت ہوئی ہے۔ پاکستان کے خلاف افغانستان سے دہشت گردی روکنے پر پوری توجہ مرکوز رہی ہے۔ پاکستان کی ڈیلیگیشن کی جانب سے قابل تصدیق میکانزم کو وسعت بھی دی جا سکتی ہے، مگر فی الوقت طالبان رجیم اپنے ڈوزیئرز کو حتمی شکل دے رہی ہیں۔ پاکستان کے پاس ان کی جانب سے کوئی تجاویز نہیں آئی، ایسا کہنا تھا ہمارے سفارتی ذرائع کا، جنہوں نے پوری ذمہ داری سے یہ بتایا کہ اس وقت میڈیا میں چلنے والی کچھ خبروں میں یہ صداقت نہیں ہے کہ انہوں نے اپنی تجاویز ہمیں حوالے کر دی ہیں۔ ابھی یہ مذاکرات کل بھی جاری رہنے کا امکان ہے اور حتمی ڈوزیئرز کا تبادلہ ڈپلومیٹک پوائنٹ آف ویو سے تبھی ہوتا ہے جس دن مذاکرات کا کلمینیشن ڈے ہوتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت بہت سارے میڈیا آؤٹ لیٹس کے اوپر یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں طالبان کی دوسری جگہ پر شفٹنگ کے حوالے سے، اس پر بھی انہوں نے کلیریفیکیشن دی کہ ایسی ابھی تک کوئی چیز ان کے ساتھ زیر بحث نہیں آئی، کیونکہ ابھی پاکستان نے سب سے پہلا ان کے سامنے نقطہ یہی رکھا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو یا سرنڈر کروائیں یا پاکستان کے حوالے کریں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سمیرہ خان ہمارے ساتھ موجود تھیں اور تفصیلات سے آگاہ کر رہی تھیں۔ آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا معاملہ اور صدر مملکت آصف علی زرداری کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ کشمیر میں حکومت بنانے کے فیصلے پر اعتماد میں لیا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے مسلم لیگ آزاد کشمیر کو پیپلز پارٹی سے مذاکرات کا ٹاسک دے دیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی کمیٹی کے سربراہ احسن اقبال اور ارکان میں رانا ثناء اور امیر مقام شامل ہیں۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی کا مشن، پیپلز پارٹی کے فارورڈ بلاک کے ارکان سے رابطے جاری۔ آزاد کشمیر میں فارورڈ بلاک کے ارکان کی تعداد 20 ہے۔ پیپلز پارٹی نے آزاد کشمیر میں اپنا وزیر اعظم لانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وزیر اعظم چودھری انوار الحق استعفیٰ دیں گے یا تحریک عدم اعتماد کا سامنا کریں گے؟ چودھری انوار الحق کا حتمی فیصلہ 2 سے 3 روز میں متوقع ہے۔ چودھری انوار الحق کی قریبی ساتھیوں سے مشاورت بھی جاری ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر کا بیان، مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی، یہ کہنا ہے راجہ فاروق حیدر کا۔ ان کی جانب سے مزید یہ کہا گیا ہے کہ پارلیمانی پارٹی میں فیصلہ کیا گیا ہے، ہم اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے۔ آزاد کشمیر میں ہونے والی تبدیلی کی قطعی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر کا بیان سامنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت سازی کا حصہ نہیں بنے گی اور پارلیمانی پارٹی میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم اپوزیشن میں ہی بیٹھیں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے خصوصی بچوں کے لیے خصوصی اقدامات۔ پنجاب میں پہلی مرتبہ اسپیشل ایجوکیشن کے طلباء کی ہیلتھ اسکریننگ کا جامع پروگرام شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 10 اسٹیٹ آف دا آرٹ نئے کمپیوٹر لیبس کی منظوری دی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایات پر صوبہ بھر میں 35,600 سے زائد اسپیشل بچوں کی ہیلتھ اسکریننگ شروع کر دی گئی ہے۔ صوبے بھر کے اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں زیر تعلیم اسپیشل طلباء کی آئی ٹیسٹنگ، دانتوں کا معائنہ اور دیگر امراض کا علاج بھی کیا جا رہا ہے۔ اسپیشل طلباء کے داخلوں کے لیے ڈور ٹو ڈور مہم بھی کامیابی سے جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں یوٹیوب، کانٹینٹ کریشن، سوشل میڈیا اور ای کامرس کے کورسز جاری کرنے کی بھی ہدایت کی ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ محکمہ موسمیات نے اسلام آباد میں فضائی کوالٹی مضر صحت قرار دے دی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 151 تک جا پہنچا اور شہریوں کو فضائی آلودگی سے بچاؤ کے لیے ماسک پہننے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اسلام آباد میں سما کے نمائندے عمر آصف سے۔ عمر بتائیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں اگر موسم کی بات کی جائے تو اسلام آباد، راولپنڈی اور گردرنواں میں موسم خشک رہے گا۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں دیر، چترال اور کوہستان کے چند علاقے جہاں پہ ہلکی پھلکی بارش کا امکان ہے۔ کوئٹہ ہو گیا، بلوچستان کے اس سمے دیگر علاقے ہو گئے، خیبر پختونخوا کے جو میدانی اضلاع ہیں اور سندھ کے زیادہ تر مقامات ہیں وہاں پہ جو ہے موسم خشک رہے گا۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو گجرانوالا، لاہور، سیالکوٹ کے جو مقامات ہیں یہاں پہ اسموگ چھائی رہے گی۔ اسلام
اسلام آباد کے ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو اب تک سب سے زیادہ ایئر کوالٹی انڈیکس 151 ریکارڈ کیا جا چکا ہے، جو مضر صحت ہے۔ شہریوں کو یہ تاکید کی گئی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں اور آؤٹ ڈور جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کم سے کم رکھیں۔ جی بہت شکریہ تفصیلات کے لیے، اور اب رخ کرتے ہیں فیصل آباد کا، جہاں سموک خطرناک حد تک بڑھنے لگی ہے۔ محکمہ ماحولیات اینٹی سموک گنز نہ ہونے سے مؤثر اقدامات نہیں کر پا رہا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نعیم قیصر سے۔ جی نعیم۔ صنعتی شہر فیصل آباد میں فضائی آلودگی بڑھتی جا رہی ہے اور آج ایئر کوالٹی انڈیکس 350 کے پاس ہے، جو انتہائی مضر صحت ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ جبکہ محکمہ ماحولیات کے پاس اینٹی سموک گنز نہ ہونے کی وجہ سے جو رشی ایریاز ہیں جہاں پر زیادہ سموک ہے، محکمہ ماحولیات کو مشکلات کا سامنا ہے۔ فیصل آباد میں سموک اتنی زیادہ ہے کہ ہم واک کرنے نہیں جا سکتے، باہر نہیں نکل سکتے، بائک نہیں چلا سکتے، بچوں کے ساتھ پارک میں نہیں جا سکتے۔ جس طرح لاہور میں اینٹی سموک گنز دی گئی ہیں، اس طرح ہی فیصل آباد میں دی جائے، کیونکہ فیصل آباد انڈسٹری ایریا ہے، کم سے کم فیصل آباد کو کچھ اینٹی سموک گن دینی چاہیے۔ محکمہ ماحولیات کے مطابق انہوں نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے پنجاب حکومت کو کہ انہیں بھی 3 یا 4 اینٹی سموک گنز جو ہیں وہ فراہم کی جائیں، تاہم ابھی تک انہیں اینٹی سموک گنز جو ہیں وہ فراہم نہیں کی گئی۔ جی بہت شکریہ نعیم۔ حافظ آباد کی سبزی منڈی میں سرکاری اور منڈی ریٹ میں واضح فرق برقرار ہے۔ دکاندار کہتے ہیں کہ حکومت کے مقرر کردہ نرخ ان کی قیمت خرید سے کم ہے، جس کے باعث انہیں نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نمائندہ سماع امتیاز احمد تاج وہاں موجود ہیں، تفصیلات سے آگاہ کریں گے، بتائیے گا۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں حافظ آباد کی سبزی منڈی میں، اور یہاں پر سبزیوں کی قیمتیں جو ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ سرکاری ریٹ جو ہے وہ کچھ اور ہے اور یہاں پر جو خریداری ہو رہی ہے وہ کچھ اور ہے۔ جب اس حوالے سے ہماری دکانداروں سے بات ہوئی تو ان کا کیا کہنا ہے، یہ ان سے پوچھتے ہیں۔ 175 روپے ریٹ جو ٹماٹر کا ہے اور 380 روپے یہاں بک رہا ہے، تو اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ دکاندار ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، جی بتائیے گا۔ جی آج کا جو ٹماٹر کا ریٹ ہے وہ 6000 کا شیل ہے، دکاندار کو 350 سے 370 روپے کلو پڑتا ہے، جبکہ گورنمنٹ جو وہ ریٹ دے رہی ہے وہ 170 روپے کلو ہے۔ دکاندار کیسے مینج کرے گا؟ گورنمنٹ کہہ رہی ہے مینج کرے، دکاندار کیسے مینج کرے گا؟ آپ یہ بتائیں۔ سرکار کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت کم ہیں اور جو منڈی میں قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ جی اور اب آپ کو بتائیں کہ مودی حکومت بھارتی عوام کا پیسہ اپنے کرپٹ حلیف اڈانی گروپ پر لٹانے میں مصروف ہے۔ امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے مودی اور اڈانی گروپ کا گٹھ جوڑ بے نقاب کر دیا۔ بھارتی حکام نے مئی میں تقریباً 3.9 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری اڈانی گروپ کو منتقل کی ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق گوتم اڈانی پر قرض تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ مودی سرکار نے اڈانی گروپ کی مدد کے لیے تقریباً 4 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری سے منتقل کی۔ عوامی فنڈ کا غلط استعمال واضح مثال ہے کہ مودی کی حکومت پر اڈانی کا اثر و رسوخ نہایت گہرا ہے۔ چند ماہ قبل امریکی محکمہ انصاف نے اڈانی پر اربوں ڈالر کے دھوکہ دہی کے منصوبے کا الزام لگایا۔ ہنڈنبرگ ریسرچ فریم ورک کی رپورٹ میں بھی اڈانی گروپ پر شیئر مارکیٹ میں ہیرا پھیری اور مالی باضابطگیوں کا الزام لگا۔ اڈانی گروپ پر عوامی وسائل لٹانا دراصل کرپشن کو سرکاری سطح پر جائز بنانا ہے۔